بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرت صبر فضائل صبر کے اوپر آج ہم 32 نمبر صفحے پہ ہیں. دوا اور دعا. جو مومن ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں تعلق مع اللہ جن کو حاصل ہوتا ہے قوی جس کو صاحب نسبت بزرگ کہیں وہ تو ہر وقت عرش کے پیر کو پکڑ کے دعا میں لگے رہتے ہیں. دعا هو العبادات ہے کہ دعا ہی عبدیت کی شان ہے. جس کو جتنا حصہ اس سے ملتا ہے وہ شان والے ہوتے ہیں ان کی اتنی نسبت قوی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جو امام نووی صاحب نور المرکز کتاب الاذکار میں جمع کیا ہے تقریباً 500 صفحوں کی ہے. باوجود اتنے اور کار نبوت کی دعا میں اتنا انہماک لگتا ہے کہ ہر وقت بس دعا ہی میں لگے رہتے. حضرت اس کوتاہی کو کر رہے ہیں کہ دوا اور دعا کرنے کی تو چونکہ دارالاسباب میں اور اسباب کے درجے میں کل کے مجلس میں ہم نے اشغال تحفظ صحت کے جتنے کام ہیں اس کو تحصیل مستحبات سے افضل بتایا ہے کہ ان نفلی کاموں سے وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ جو جوگنگ ہے یا مشی ہے یا چہل قدمی ہے یہ بھی دوا بھی یہ سارے واجبات میں سے ہیں. تو لیکن لوگ ایسے مؤثر سمجھتے ہیں دوا کو کہ وہ دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا مؤثر سمجھتے ہیں کہ خدا تعالی سے گویا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اس سے درخواست بھی شفا کی نہیں کرتے. پس دوا تو مؤثر سمجھتے ہیں دعا کو تو مؤثر سمجھتے ہیں اور دعا کو کسی درجے میں مؤثر نہیں جانتے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ دوا بڑی قیمتی ہے اس کے اجزاء بڑے عمدہ ہیں یہ خالی نہ جائے گی. صاحب جن لوگوں نے ان اجزاء کی خاصیت لکھی ہے جو طبیب والے یونانی طب ہے یا طب عربی والے ہے وہ خود طب کی کتابوں میں خاصیت لکھنے کے بعد لکھتے ہیں بِإِذْنِ خالقہا بِإِذْنِ ربہا خدا غالب کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے. ہمارے حضرت اکثر ڈاکٹروں کو جو اب تو طب عربی یا یونانی طب یا ہمارے اپنے وہ نہیں رہی دیسی یا ہے تو بہت کم ہو گئی ہے. ایلوپیتھی نے زیادہ جگہ سنبھال لی ہے اور اس کی تحقیق اور بہت سی چیزیں وہ زیادہ فائدہ مند ہو رہی ہیں. اس میں وہ حضرت اپنے ڈاکٹر حضرات کو جو علاج معالجے میں لگے رہتے تھے پریکٹس کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ اپنے پیٹ کے سرے کے اوپر لکھو هو الشافی شفا دینے والی تو وہی ذات ہے.
تاکہ وہ نکل جائے جی کہ دوا کو مؤثر بنانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کو بے اثر بنانا بھی اسی کی یہ ہے. تو یہ وہ پرانے طب والے طبیب باذن خالقہا و باذن ربہا لکھتے تھے، اور اگر ان کے لکھنے کو تم کو یقین نہیں آتا، یعنی جو اس فن کے ماہر ہیں، تو مشاہدہ بھی کر لیجئے کہ جب وقت ناکامی کا آ جاتا ہے تو ساری دوائیں رکھی رہ جاتی ہیں، بلکہ اطباء خود متعجب اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کوئی دقیقہ ہم نے نہیں چھوڑا اور اثر نہیں ہوتا. مولانا علیہ رحمت کنیزک کے قصے میں فرماتے ہیں، یہ ان کی سب سے پہلی وہ ہے عشق کی منازل میں مولانا روپ سے رحمہ اللہ کی. کنیزک کی اور مشہور نظم ہے اس کی، اس سے حضرت وہ لے رہے ہیں کہ کوئی علاج اس شہزادے کے اوپر مؤثر نہیں ہو رہا تھا، سارے سلطنت کے حکیم اور طبیب اور بلائے گئے، تو اسی کے شعر کے شروع کر رہے ہیں حضرت. از سر گنگین صفر افزود، روغن بادام خشکی میں نمود، از بلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش رامد و شد همچو نفت، هرچه کرن از علاج و از دوا، رنج افزودن گشت و حاجت ناروا. قضا جب آ جاتی ہے تو شنجگین سفرہ بڑھاتی ہے. یہ اس زمانے کی دیسی جو چیزیں ہیں، جو پیلیا ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں، جینڈس کہتے ہیں، وہ پھر بڑھا دیتی ہیں. وہ جو روغن بادام خشکی کرتا ہے، جو کہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی سکن کو کرنے کی اس زمانے کی جو چیزیں تھی. بلیلہ اس حال کا کی بجائے قبض کرنے لگتا ہے، وہ چیزیں کہ جو پیٹ کی نرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ الٹا اثر دکھانے لگ جاتے ہیں. اور پانی پٹرول کی طرف آگ کا مددگار بن جاتا ہے. جتنے بھی ان لوگوں نے دوا اور علاج کیا، بیماری بڑھتی گئی اور ضرورت پوری نہ ہوئی. اس شہزادہ کو جس کی جو ہے کوئی بیماری اور تھی، اور طبیبوں نے یہ سارے علاج آزمائے تو ضرورت پوری نہ ہوئی، حاجت نہ روا، رنج افزون گشت، زیادہ پریشانی بڑھتی گئی. جتنا دوا اور علاج کیا بیماری بڑھتی گئی اور ضرورت پوری نہ ہوئی. آخر ایک طبیب الہی آئے، یعنی اللہ والے آئے، اور انہوں نے کہا، جو نفسیاتی مرضوں کو زیادہ جانتے تھے، جو طب ہمارے اسلامک سائیکالوجی، یہ جو مشائخ بزرگان دین ہیں، یہ بہترین سائیکالوجی ان کی علاج معالجات ہیں. حضرت کی جو اوجز تربیت السالک ہے، 3 جلدوں میں ہے، وہ ہمارے یونیورسٹیوں میں اسلامک سائیکالوجی کے نام سے پڑھائی جاتی ہے. تو اس قسم کا ایک طبیب آیا، گفت ہر دارو کے ایشا کردانند، آ عمارت نیس ویرا کردان. اس نے کہا کہ جس قدر دوا ان لوگوں نے کیے، اس عمارت کو ویران کیے ہے.
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.